بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم۔ آج میں نے آپ کو یہ بات بتانی ہے کہ کون سی دعا اللہ کے ہاں زیادہ سنی جاتی ہے۔ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب بھی کوئی بندہ پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ لیکن جب بھی کے اندر آپ دیکھیں تو جب بھی کے اندر مانا ہے کہ کسی وقت بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، تو دعا مانگنے کا ٹائم نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ ای الدعاء اسمع، کون سی دعا اللہ کے ہاں زیادہ سنی جاتی ہے، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا باقاعدہ، اور بتایا کہ کس وقت میں اللہ کے ہاں دعا کی قبولیت یا دعا کی سماعت زیادہ ہوتی ہے۔ تو وہ آپ نے دو موقع ارشاد فرمائے۔ ایک آپ نے فرمایا دبر الصلوات المکتوبات، فرض نمازوں کے بعد۔ لیکن جو دوسری جو چیز ہے وہ زیادہ، اس سے بھی زیادہ ہے کہ جوف اللیل الآخر، کہ رات کے آخری حصے میں دعا مانگنا اللہ کے ہاں زیادہ سننے کے لائق ہوتی ہے، زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سنی جاتی ہے۔ تو لہذا رات کے آخری حصے میں دعا مانگنا اللہ کے ہاں زیادہ قابل قبول ہے، زیادہ سماعت کے لائق ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت میں وہ شخص جو خود بھی بیدار ہوتا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتا ہے، اس کے لیے رحمت کی دعا کی ہے۔ آپ نے فرمایا رحم اللہ رجلا، اللہ تعالیٰ رحم مت کرے اس شخص پر جو رات کے وقت میں جاگتا ہے، اور رات کے وقت میں جاگنے کے بعد ایقظ امرأتہ، کہ اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے، فین ابت، اگر وہ انکار کرتی ہے تو نضح فی وجہہ الماء، اس کے چہرے پر پانی تھوڑا سا لے کر چھینٹا مارتا ہے۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگانے کا طریقہ بھی بتایا کہ یہ جگانے کا طریقہ ہے۔ تو اگر کہیں کسی جگہ پر محبت ہو، کہیں تعلق واسطہ ہو، تو یہ جگانے کا طریقہ بھی ہے اگر تعلق واسطہ ہو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت پر بھی اللہ تعالی رحمت نازل فرمائے جو خود رات کو بیدار ہوتی ہے اور اپنے خامن کو بھی جگاتی ہے۔ اگر اس کا خامن انکار کرتا ہے تو اس کے خامن کے چہرے پر چھینٹا مارتی ہے پانی کا۔ چھینٹا مارنا کیوں آپ نے فرمایا؟ چھینٹے سے فطری بات ہے کہ انسان کی نیند بھاگ جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے، تو ورنہ تو نیند کا خمار رہتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے نیند کو بھگانے کا طریقہ بھی اس حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا۔ اس لیے آج سے یہ ہم رات کو سوتے وقت ان دو احادیث کو، اور اگر اس کے ساتھ تیسری حدیث مبارکہ بھی شامل کر لیں، آپ نے فرمایا کہ ان فی الجنت غرفا، جنت میں کچھ اللہ تعالیٰ نے محلات یا کمرے بنائے ہیں، یرا ظاہرها من باطنها و باطنها من ظاہرها، جس کا اندر سے باہر کا نظارہ ہوتا ہے اور باہر سے اندر کا نظارہ ہوتا ہے، یعنی اتنا صاف شفاف محل کمرہ۔ تو آپ نے فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو رات کے وقت میں اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں جس وقت سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تہجد کی نماز۔ دو باتیں اور آپ نے فرمائی، لمن علان الکلام، جو بات کرنے میں نرم مزاجی اختیار کرتا ہے، نرم گفتگو کرتا ہے، اور تیسرا وہ شخص کہ جو من تابع الصیام، جو لگاتار پے در پے روزے رکھتا ہے۔ تو علماء نے اس بارے میں لکھا ہے کہ جو آدمی ہر ماہ 3 روزے رکھ لیتے ہیں، 13ویں کا، 14ویں کا اور 15ویں کا، تو گویا وہ لگاتار روزے رکھتا ہے، پے در پے روزے رکھتا ہے۔ تو ان باتوں کا اہتمام کر لیا جائے تو وہ جنت کے محلات بھی ہمارے نام ہو گئے۔ تو رات کے سوتے وقت اگر ان 3 احادیث مبارکہ کو ذہن میں رکھ کر سویا جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صبح کو کسی وقت بھی آنکھ کھلے گی صبح صادق سے پہلے تو اللہ تعالیٰ بیدار ہونے کی یقیناً توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو لہذا تہجد کا اہتمام بھی کیا جائے، اور تہجد کی دعاؤں میں مجھ جیسے شخص کو بھی لازماً یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔